کچھ صورتیں قرآن میں ایسی ہیں جنہیں صرف پڑھا ہی نہیں جاتا بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے، جن کے الفاظ زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلتے ہیں، اور انہی میں سے ایک صورت ہے سورہ یاسین، جسے اللہ نے قرآن کا دل کہا ہے۔ السلام علیکم، الحکمہ اسٹوڈیو میں آپ کا دل سے استقبال ہے۔ آج سورہ یاسین کے پیچھے کی اسٹوری کو جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اندھیرا تھا۔ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں جھوٹا اور جادوگر کہا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سورہ نازل کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے اور ہر مومن کے روح میں روشنی بھر دے۔ اللہ فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہے۔ اے نبی، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ سوچیں، جب دنیا پوری طرح خلاف تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ آیت اتاری، جیسے کہ رب خود کہہ رہا ہو کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس سورہ میں ایک اسٹوری آتی ہے، ایک شہر کی اسٹوری، جہاں 3 پیغمبر بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایمان لاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، پر وہاں کے لوگ ہنسنے لگے کہ تم تو صرف انسان ہو، ہماری طرح انسان ہو، تم پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمیں تو ہمارے باپ دادا کا دین پیارا ہے۔ اور پھر شہر کے ایک کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے، اور وہ عام انسان تھا جس کا نام تھا حبیب نظر، جو کہ ایک بڑھائی تھا، نہ نبی نہ مالک، صرف ایک مومن بندہ تھا۔ لیکن اس کے دل میں یقین ایسا تھا کہ موت بھی اس کا ایمان نہیں توڑ سکی۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، ان رسولوں پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، یہ تم سے کچھ اور نہیں مانگتے۔ پر اس کی آواز ہوا میں گم ہو گئی۔ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ اور اس وقت جب اس نیک بندے حبیب نظر کی روح نکل گئی تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس نیک بندے نے مسکرا کر کہا کہ کاش میرے لوگ جانتے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور عزت دیا۔ سبحان اللہ، ایک عام آدمی کا ایمان اس کے لیے جنت بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو دکھایا، قیامت کے منظر کا ذکر کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت زمین پھٹ جائے گی اور قبروں سے لوگ نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے۔ ان کی آنکھوں میں خوف ہوگا، ان کے چہرے پر پچھتاوا ہوگا، اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہائے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے تم سے کیا تھا۔ پھر جنتی لوگ اس دن روشن ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے لیے جنت میں مسحریاں بچھی ہوں گی، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، ان کے قلب کو سکون حاصل ہوگا اور وہ امن میں ہوں گے۔ اور وہیں دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا میں ہنسا کرتے تھے، آج وہ رو رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت پر یقین نہیں کیا۔ انہوں نے تو آخرت پر یقین ہی نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ کون اٹھائے گا ہمیں جب ہم مٹی کے بن جائیں گے۔ پر اللہ نے انہیں جواب دیا کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا؟ پھر وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا جس نے پہلی مرتبہ تمہاری تخلیق کی وہ دوبارہ تمہاری تخلیق نہیں کر سکتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک بزرگ آدمی کچھ سوکھی ہوئی ہڈیاں لے کر آیا اور بولا کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب کہ یہ مٹی کی ہو گئی؟ تب اللہ فرمایا کہ وہی زندہ کرے گا،
جس نے پہلی مرتبہ بنایا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ وہی تو ہے جس نے ایک دفعہ زندہ کیا اور ایک دن سب کو واپس اسی کے پاس بلایا جائے گا۔ اور جب اللہ چاہے گا تو بس ایک لفظ کن ہو جا کہے گا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ صورت ختم ہوتی ہے ایک ایسی آیت پر جس میں پورا قرآن سمٹ کر آ گیا۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹایا جائے گا۔ سوچیں دنیا میں ہم کیا ڈھونڈتے ہیں، کیوں دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، کس چیز کی تلاش ہے ہمیں؟ تھوڑی عزت، تھوڑا مال، تھوڑی راحت۔ پر سورہ یاسین کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، جو باقی رہے گا وہ ہے ایمان۔ تو اگر آپ کا دل کبھی اداس ہو تو سورہ یاسین پڑھ لیں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے اندھیرا نکل رہا ہے اور ایک روشنی اتر رہی ہے۔ اور وہ آخری لفظ قیلا ادخل الجنہ، وہ صرف حبیب نظر کے لیے نہیں تھے، وہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو دنیا میں تنہا ہو کر بھی حق پر ڈٹا ہوا ہے، حق پر کھڑا ہوا ہے۔ تو کیسی لگی آج کی تفسیر؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔